آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے والے ہیں جو دل، عقل اور روح تینوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ سفر ہے شیعہ قرآن کے ذریعے، جو صرف ایک ایپ نہیں بلکہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ تو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں، جہاں ہر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے اور صحیح رہنمائی بھی ہر جگہ نہیں ملتی، اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی قرآن سے ایک سچا، ایک حقیقی تعلق کیسے بنایا جائے؟ یہ ایک ایسی مشکل ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو اسی سوال کا جواب ہے ایک مخلص کوشش، ایک کاوش جس کا نام ہے شیعہ قرآن۔ یہ ایپ خاص طور پر اردو بولنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، جن کے لیے اس معیار اور اس انداز کی کوئی چیز پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ سوچیں، یہ ایپ ان لوگوں کے لیے ہے، ان حساس دلوں کے لیے جو قرآن کو صرف پڑھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت کسی استاد یا عالم تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو شیعہ قرآن اسی دوری کو ختم کرتا ہے اور کلام الہی کو ہر جگہ، ہر وقت سب کی پہنچ میں لے آتا ہے۔ لیکن بات صرف ایک ڈیجیٹل کتاب کی نہیں ہے۔ اس ایپ کا اصل جادو، اس کا اصل کمال اس کے فلسفے میں چھپا ہے۔ یہ صرف لفظوں کو پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک موقع دیتا ہے کہ قرآن کے پیغام کو اپنے دل میں اتارا جائے۔ اور اس کا بنیادی خیال بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھا نہیں جاتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر سورہ کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہو جیسے قرآن خود آپ سے بات کر رہا ہو، ایک ایسی گفتگو جو دل میں سکون اور ٹھہراؤ لاتی ہے۔ تو آخر فرق ہے کیا؟ دیکھیں، ایک طرف ہے سطحی پڑھائی، یعنی بس لفظوں کو دہراتے جانا، اور دوسری طرف ہے گہری سمجھ، یعنی اس کے معنی تک پہنچنا، اس کے پیغام کو وصول کرنا۔ شیعہ قرآن اسی دوسرے گہرے راستے کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ اور جو سب سے زبردست بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سارا سفر آپ کا اپنا ہے، بالکل ذاتی۔ یہ ایپ ہر پڑھنے والے کے مزاج اور اس کی عادت کے حساب سے خود کو بدل لیتی ہے۔ مطلب پڑھنے کا پورا تجربہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ فونٹ کا سائز ہو، رنگ ہو یا لائنوں کے بیچ کا فاصلہ، سب کچھ اپنی مرضی سے سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آٹو اسکرول کا آپشن بھی ہے تاکہ دھیان بھٹکے بغیر پڑھا جا سکے۔ اور ہاں، ایپ یہ بھی یاد رکھتی ہے کہ آپ نے کہاں پڑھنا چھوڑا تھا تاکہ اگلی بار وہیں سے شروع کیا جا سکے۔ پھر قرآن پڑھنے کے لیے دو الگ الگ رسم الخط بھی ملتے ہیں۔ ایک ہے انڈو پاک نسخ، جس سے اردو پڑھنے والے زیادہ مانوس ہیں، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرا ہے عثمانی نسخ، جو پوری دنیا میں رائج ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، اس انداز میں پڑھیں جس میں دل کو سب سے زیادہ سکون ملے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس ایپ کی سب سے خاص بات پر، ایک ایسی چیز جو اسے بالکل ہی الگ اور میں کہوں گا انقلابی بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو قرآن کو سمجھنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ 5 لیولز کا ایک پورا سسٹم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آج سے پہلے کسی بھی قرآن ایپ میں نہیں تھی۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، پہلے لیول پہ آیت اور اس کا صاف سیدھا ترجمہ ملتا ہے۔ پھر دوسرے لیول پر تفاسیر آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی اور آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ اور تیسرا لیول تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں جاننا ہو، جیسے صبر، تو ایک کلک پر قرآن کی وہ ساری آیات سامنے آ جاتی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سسٹم میں ایک ایسی چیز ہے جو واقعی پہلی بار متعارف کروائی گئی ہے، اور وہ ہے صوتی فہم، یعنی آڈیو کے ذریعے قرآن کو سمجھنا۔ اس میں ہر سورہ کو سمجھانے کے لیے دو بہت ہی خاص آڈیو پروگرامز ہیں۔ پہلا ہے امیق قرآن۔ یہ ایک مرد اور خاتون کی پرسکون گفتگو ہے جو سورہ کی روح کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہے۔ اور دوسرا ہے تحقیق و تکرار۔ یہ سوال جواب کی صورت میں ہے جو سورہ کو الگ الگ زاویوں سے دکھاتا ہے، اور اگر کوئی شک ہو تو اسے بھی دور کرتا ہے۔ جب ان دونوں کو سنا جاتا ہے تو سورہ کی پوری تصویر سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب فیچرز کا، ان سب چیزوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ علم سے عمل تک کا سفر ہے، اور یہ ایپ اس سفر میں ایک ساتھی ہے۔ کیونکہ جب قرآن کو اس گہرائی سے سمجھا جاتا ہے تو پھر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فیصلے سے پہلے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ کیا یہ کام صحیح ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اسی طرح آہستہ آہستہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک رہنما بن جاتا ہے۔ مطالعہ عبادت بن جاتا ہے، سمجھ ہدایت بن جاتی ہے، اور ہدایت عمل میں بدل جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ صرف ایک ایپ نہیں،
یہ ایک دعوت ہے سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی، اور یہی دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش دلوں کو قرآن کے نور سے جوڑنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔